وارث مصنف اقبال کاظمی۔ رات حد درجے بھیانک اور طوفانی تھی۔ آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا اور مسلسل کئی گھنٹوں سے بارش ہو رہی تھی۔ ایسی حالت میں اگر ہوا میں بھی تیزی آ جائے تو قیامت ہی ہو جاتی ہے۔ اس وقت یہی کیفیت تھی۔ بارش نے ہوا کے جھکڑوں سے مل کر طوفانی شکل اختیار کر لی تھی۔ سڑکیں گھٹنے گھٹنے پانی میں ڈوب چکی تھیں۔ سڑکوں پر کھمبوں کے بلب بجلی فیل ہونے کی وجہ سے روشنی سے محروم ہو گئے تھے۔ راستے ویران اور سنسان تھے۔ بارش اور ہوا کے طوفان کی آوازوں کے علاوہ اور کسی بھی قسم کی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ پورا شہر اس لحاظ سے سکوت میں ڈوبا ہوا تھا کہ وہاں انسانی آوازیں نہیں تھیں۔ ابھی رات کے 10 ہی بجے تھے، لیکن یوں لگتا تھا جیسے یہ شہر عرصے سے ویران پڑا ہے اور بارش اور ہوا کے طوفان میں گھرا ہوا ہے۔ پانی گرنے کی آوازیں ماحول پر اور بھی ہیبت طاری کر رہی تھیں۔ ٹکسالی کی ایک تنگ و تاریک اور سنسان گلی کے نکڑ والے ایک خستہ مکان پر اس سے بھی زیادہ وحشت اور ویرانی طاری تھی۔ ٹوٹے پھوٹے اس مکان کے کمرے میں جھلنگا سی چارپائی پر علی خان دنیا و مافیا سے بے خبر زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ اس کا رنگ ہلدی کی طرح پیلا پڑ گیا تھا۔ رخساروں کی ہڈیاں ابری ہوئی اور گال پچکے ہوئے۔ اندر کو دھنسی ہوئی آنکھوں میں بے پناہ ویرانی نے ڈیرے جما رکھے تھے۔ نبض بدن کی انتہائی گہرائیوں میں ڈوب چکی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن کسی نہ کسی طور ابھی تک جاری تھی۔ کمرے میں مٹی کے تیل کا دیا جل رہا تھا۔ چارپائی کے سرہانے ایک پرانی کرم خوردہ سی تپائی پڑی تھی جس پر ایک گلاس اور دوا کی خالی شیشی اپنی بے بسی کا اظہار کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ کمرے کی دیواریں عرصے سے سفیدی نہ ہونے کی وجہ سے سیاہی مائل رنگت اختیار کر چکی تھیں۔ فرش پر پھٹی پرانی دری بچھی ہوئی تھی جس پر جا بجا میل اور چکناہٹ کے دھبے لگے تھے اور ادھر ادھر چیزیں بکھری پڑی تھیں۔ دیوار کے ساتھ دری پر ایک میلے چکٹ لحاف میں 9 سالہ بشارت اور اس سے عمر میں 2 سال بڑی بہن نجمہ لیٹی ہوئی تھی۔ دونوں منہ اٹھائے باپ کی چارپائی کی طرف اداس اور ویران نظروں سے دیکھ رہے تھے، جبکہ پائنتی کی جانب بیٹھی رضیہ اپنے شوہر کی لمحہ بہ لمحہ بگڑتی حالت دیکھ کر اپنے سہاگ کے ٹوٹتے ہوئے سہارے کو بچانے کی فکر میں مستغرق تھی۔ لمحے صدیاں بن کر بیت رہے تھے۔ آخر کا رات کے تاریک سائے رفتہ رفتہ اپنے پر سمیٹنے لگے اور ہلکا ہلکا ملگوجا سا اجالا دنیا کو ایک نئی صبح کا پیغام دینے لگا تھا۔ بارش اب تھم چکی تھی۔ چھت پر جمع پانی قطرہ قطرہ نیچے چھوٹے چھوٹے گڑھوں میں گر رہا تھا۔ گرتے ہوئے پانی کے قطروں کی ٹپ ٹپ طلوع ہوتی صبح کا سکوت مجروح کر رہی تھی۔ بشارت ماں کے قریب کھڑا، کبھی باپ کے ویران چہرے اور کبھی ماں کو دیکھنے لگتا۔ اس کے قریبی نجمہ بھی کھڑی آنکھیں مل رہی تھی۔ دفتن علی خان کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی۔ چند لمحوں بعد اس نے آنکھیں کھول دیں اور ویران ویران نظروں سے رضیہ اور بچوں کو دیکھنے لگا۔ اس کے خشک ہونٹ ہلے، شاید وہ کچھ کہہ رہا تھا، لیکن آواز اتنی مدھم تھی کہ سنائی نہ دے رہی تھی۔ رضیہ اس کے چہرے پر جھک گئی۔ علی خان کے ہونٹ تھر تھر آ رہے تھے۔ اس نے نظریں پھیر کر میز پر پڑی ہوئی دوا کی خالی شیشی کی طرف دیکھا۔ رضیہ ان اجڑی ہوئی نگاہوں کا مطلب سمجھ گئی۔ اس نے دوا کی خالی شیشی اٹھا کر دیکھی۔ گلاس میں سے کچھ پانی اس میں ڈالا اور شیشی کو خوب اچھی طرح ہلا کر پانی پیالی میں انڈیل دیا اور ایک ہاتھ علی خان کی گردن میں ڈال کر اس کا سر ذرا سا اوپر اٹھایا اور پیالی اس کے ہونٹوں سے لگا دی۔ پھر اس نے منہ پھیر لیا۔ اس کی بوجھل پلکوں پر رکے ہوئے آنسو ٹوٹے ہوئے موتیوں کی طرح نیچے گر کر میلی دری میں جذب ہو گئے۔ دن کی روشنی پوری طرح پھیل چکی تھی۔ پڑوس میں رہنے والا 13-14 سال کی عمر کا ایک لڑکا کمرے میں داخل ہوا۔ رضیہ چارپائی سے اٹھی اور اسے بازو سے پکڑ کر ایک طرف لے جا کر ہولے ہولے کچھ کہنے لگی۔ لڑکا واپس چلا گیا۔ پھر آدھے گھنٹے بعد جب وہ واپس آیا تو دروازے کے چوکھٹ کے قریب ہی سر جھکا کر کھڑا ہو گیا اور اشاروں میں رضیہ کو کچھ سمجھانے لگا، لیکن علی خان اپنی بیوی سے پہلے ان اشاروں کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ اس نے چارپائی کی پٹی سے لگے کھڑے بشارت کو اشارے سے قریب بلایا۔ بشارت ماحول کی اداسیوں اور گھر کی ویرانیوں سے خوفزدہ اور سہما ہوا باپ کے قریب گیا۔ باپ کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں نے اسے اور بھی خوفزدہ کر دیا۔ علی خان نے اپنا نحیف استخوانی ہاتھ بمشکل اٹھا کر اس کے سر پہ رکھا۔ اس کے ہونٹوں کو حرکت ہوئی۔ آواز بمشکل بشارت کے کانوں تک پہنچ رہی تھی۔ پتر، یہ ڈاکٹر پیسوں کے بغیر نہیں آیا کرتے۔ تم بڑے ہو جاؤ تو ڈاکٹر اقبال بننے کی کوشش کرنا تاکہ دنیا کو جینے کا مقصد سمجھا سکو۔ علی خان نے نجمہ اور رضیہ کی طرف دیکھا اور آنکھیں بند کر لی۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی ہار گئی تھی، بے رحم موت جیت گئی تھی۔ افق پر آگ جیسے سرخی پھیل رہی تھی۔ ایک سورج دنیا کو اپنی روشنی سے منور کرنے کے لیے طلوع ہو رہا تھا اور دوسرا ایک گھر کو زندگی کی تاریک راہوں پر دھکیل کر غروب ہو گیا۔ ماں کو روتا دیکھ کر نجمہ اور بشارت بھی رونے لگے۔
محلے کے کچھ لوگ اکٹھے ہو گئے، پھر دوپہر کے وقت علی خان کو چارپائی پر ڈال کر لے گئے اور قبرستان کے بھیانک غاروں میں ایک اور کا اضافہ کر کے آ گئے۔ محلے کے لوگ علی خان کو چارپائی پر ڈال کر جب لے جانے لگے تو بشارت کا خیال تھا کہ شام ہونے سے پہلے پہلے اس کے ابا واپس آ جائیں گے، جیسا کہ پہلے آیا کرتے تھے۔ لیکن وہ نہ آئے، دوسرے دن بھی نہ آئے، اور پھر تیسرا دن بھی گزر گیا۔ بشارت زندگی اور موت کا فلسفہ نہیں سمجھتا تھا۔ وہ ہمہ وقت اپنے باپ کی واپسی کا منتظر رہنے لگا اور ماں اور بہن کو دیکھ دیکھ کر روتا بھی رہا۔ اور پھر ایک روز اس کی ماں کے ساتھ بھی یہی حادثہ پیش آیا۔ محلے والے اسے بھی چارپائی پر ڈال کر لے گئے۔ بشارت کا خیال تھا کہ ابا کہیں دور چلے گئے ہیں، لیکن امی رات کا اندھیرا ہونے سے پہلے پہلے ضرور لوٹ آئیں گی۔ اسے اور نجمہ کو انہوں نے کبھی تنہا نہیں چھوڑا تھا، لیکن وہ بھی واپس نہ آئی۔ نجمہ اور بشارت دن بھر گھر کے کونے میں بیٹھے روتے رہے۔ دوسرے دن محلے کے ایک بزرگ ان کے گھر آئے، ان کے سروں پر دست سے شفقت رکھا، اور جب بشارت نے ان سے پوچھا کہ امی کیوں نہیں آئیں تو ان کی سفید داڑھی پر آنکھوں سے ٹپکنے والے آنسو موتیوں کی طرح چمکنے لگے۔ پتر، جب بندہ مر جاتا ہے تو واپس نہیں آیا کرتا۔ بشارت اپنا سوال بھول کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ جب انسان مر جاتا ہے تو واپس نہیں آیا کرتا۔ بشارت کے ذہن میں ان کے الفاظ گونج رہے تھے۔ کتنے ہی روز گزر گئے، نجمہ اور بشارت اکیلے رہ گئے، اور پھر ایک دن بشارت محلے کے اس سفید ریش بزرگ کے پاس جا پہنچا۔ آپ بھی بشارت پتر، کیا بات ہے، یہاں بیٹھ جا۔ بزرگ نے اسے اپنے قریب چارپائی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بشارت خاموشی سے ان کے قریب بیٹھ گیا اور پھر اچانک ہی پوچھا، ڈاکٹر اقبال کون ہے بابا؟ سفید ریش بزرگ بشارت کے منہ سے ڈاکٹر اقبال کا نام سن کر چونک گئے۔ شاید انہیں اس بچے سے اس قسم کے سوال کی توقع نہیں تھی۔ پہلے تو وہ حیران ہوئے، پھر بشارت کی انگلی پکڑ کر بادشاہی مسجد کی طرف لے گئے، اور جب وہ مسجد کی سیڑھیاں چڑھنے کی بجائے ان سیڑھیوں کے پاس بنے ہوئے ایک چھوٹے سے مزار میں داخل ہوئے تو بشارت حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ پتر، یہ ہیں ڈاکٹر اقبال۔ بزرگ نے قبر کی طرف اشارہ کیا۔ اس وقت پتہ نہیں بشارت کو کیا ہوا کہ وہ قبر سے لپٹ کر رونے لگا، اور اس قدر آنسو بہائے کہ ماں باپ کی موت پر بھی نہیں بہائے ہوں گے۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے باپ نے مرتے وقت ڈاکٹر اقبال کا نام لیا تھا، اور ان کی قبر دیکھ کر اسے اپنے باپ کی موت کا منظر یاد آ گیا تھا۔ اور پھر بشارت کا یہ معمول بن گیا کہ وہ دن کا بیشتر وقت ڈاکٹر اقبال کے مزار پر گزارتا، اور باقی وقت ان بزرگ کے پاس چلا جاتا جو اسے اقبال کی زندگی کے حالات بتایا کرتے۔ اس نے بشارت کو ڈاکٹر اقبال کی کتنی ہی نظمیں ازبر کروا دیں۔ بشارت کو جب بھی کوئی نظم یاد ہوتی تو وہ فوراً مزار پر جاتا اور بلند آواز سے ڈاکٹر صاحب کی قبر کو سناتا۔ اس کا خیال تھا کہ اپنی نظمیں سن کر ڈاکٹر صاحب خوش ہوتے ہوں گے۔ جس روز بشارت نے قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر بلند آواز میں شکوہ جواب میں شکوہ پڑھا، اس روز اس کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ وہ سارا دن سینہ تان کر پھرتا رہا، اسی خوشی میں اسے رات کو نیند بھی دیر تک نہ آ سکی۔ اور پھر ایک دن قبرستان میں ایک اور قبر کا اضافہ ہو گیا۔ وہ بزرگ بھی اس قبر میں چھپ گیا تھا۔ لاہور کی گنجان گلیوں میں بشارت پھر تنہا رہ گیا۔ اس کے دن پھر تاریک ہو گئے اور راتیں ایک بار پھر سنسان۔ اس کو جو سہارا ملا تھا وہ اس سے پھر چھن گیا تھا۔ ایک روز بشارت انتہائی افسردہ مزار کے باہر بیٹھا بلند آواز سے شکوہ پڑھ رہا تھا کہ بڑے اچھے سوٹ میں ملبوس ایک شخص آیا۔ اس نے ایک نظر بشارت پر ڈالی اور مزار کے اندر چلا گیا۔ بشارت اپنی دھن میں مگن دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آدمی باہر آیا۔ چند لمحوں تک وہ بشارت کے سامنے کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر ایک چونی اس کے سامنے پھینک کر چل دیا۔ بشارت کو اس وقت ندامت بھی ہوئی اور غصہ بھی آیا۔ وہ یکدم خاموش ہو گیا اور چونی اٹھا کر دوڑتا ہوا اس کے پیچھے بھاگا۔ چونی اس شخص کو دی اور واپس قبر سے آ کر لپٹ کر رونے لگا۔ وہ شخص اسے بھکاری سمجھتا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر تک روتا رہا اور پھر اس کے دل کا غبار ہلکا ہو گیا۔ اس نے علامہ سے کہا، آئندہ میں شکوہ نہیں پڑھوں گا۔ بلند آواز سے شکوہ پڑھنے والوں کو لوگ منگتا سمجھتے ہیں۔ میں منگتا نہیں بننا چاہتا، میں اقبال بننا چاہتا ہوں۔ پھر اس کے دن اقبال کے مزار کے بجائے اسکول کی چار دیواری میں بسر ہونے لگے۔ اسکول بھی وہ خود ہی گیا۔ ماسٹر صاحب نے بھی نہ جانے کیا سوچ کر اسے دوسرے بچوں کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت دے دی تھی۔ اس کے پاس کتابیں نہیں تھیں، قلم دوات اور تختی نہیں تھی۔ وہ دوسرے بچوں کی کتابوں سے استفادہ کرتا رہا۔ سلیٹ پر لکھنے کی تو اسے حسرت ہی رہی۔ ٹک ٹک کر کے جب اس کے ہم جماعت لڑکے اپنی اپنی سلیٹ پر لکھتے تو نہ جانے کہ اس کا دل بھر آتا، جیسے یہ ٹک ٹک سلیٹ پر نہیں اس کے دل پر ہو رہی ہو۔ زندگی کے 3 سال ختم ہو گئے۔ وہ چوتھی جماعت میں آ گیا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے اس کے حالات جاننے کے بعد ترس کھا کر اسے کتابیں بھی لے کر دے دی اور اسکول کے بعد اپنے گھر کے کام کاج پر بھی لگا لیا۔
اسکول بند ہونے کے بعد بشارت ہیڈ ماسٹر کے گھر چلا جاتا اور رات دیر تک ان کے ہاں کام کرتا، پھر رات کا کھانا کھا کر اپنے گھر چلا آتا۔ آتے ہوئے وہ کچھ کھانا بچا کر اپنی باجی نجمہ کے لیے بھی لے آتا۔ بشارت بہت خوش تھا کہ وہ مزدوری کرتا ہے، بھیک نہیں مانگتا۔ اسے اب نجمہ کی بھی زیادہ فکر نہیں تھی۔ محلے کے ایک امیر شخص کی بیوی نے ترس کھا کر اسے اپنے گھر میں ملازم رکھ لیا تھا، جہاں وہ سارا دن جھوٹے برتن مانجتی، جھاڑو پوچھا کرتی اور گھر کے چھوٹے بچوں کو کھلایا کرتی۔ اس کے معاوضے میں اسے بچا کھچا کھانا مل جاتا، جس میں سے وہ خود کھاتی اور کچھ بشارت کے لیے لے آتی۔ بشارت نے اپنا معمول بنا لیا کہ اسکول سے وہ سیدھا ماسٹر کے گھر جاتا اور رات دیر تک کام میں جتا رہتا۔ اس ملازمت نے اسے اسکول کی کتابیں تو دے دیں، لیکن اس کی زندگی کی راحتیں چھین لی۔ دن بھر کا تھکا ماندہ رات کو واپس آتا تو پڑھنے بیٹھ جاتا، تھکن سے چور۔ جب اس پر غنودگی طاری ہوتی تو وہ سب کچھ بھول جاتا۔ اگر اونگتے ہوئے ذہن میں کوئی یاد ہوتی تو صرف ہیڈ ماسٹر کے نوجوان بیٹے کی گھرکیاں اور ان کی بیگم صاحبہ کے تھپڑ، جو اکثر اس کے رخساروں کو نوازتے رہتے تھے۔ بشارت ایک بار نہیں کئی مرتبہ ہیڈ ماسٹر کے بیٹے سے پٹ چکا تھا۔ ہیڈ ماسٹر کی موٹی بھینس نما بیوی اس کے ساتھ زر خرید غلاموں جیسا سلوک کرتی۔ ایک شام برتن دھوتے ہوئے بشارت سے چائے کا کپ ٹوٹ گیا۔ بیگم صاحبہ چھناکی کی آواز سن کر فوراً کچن میں پہنچ گئی۔ انہوں نے کپ کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو دیکھا اور پھر باورچی خانے میں جیسے طوفان آ گیا۔ حرام زادے، کمین، کتے، اندھا تھا کیا؟ تیرے ہاتھوں میں طاقت نہیں ہے؟ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں حرام خور، اتنا قیمتی کپ لے کر توڑ دیا۔ ہیڈ ماسٹر کی بیوی چلاتی رہی، پھر اس کے ہاتھ اور پیر بھی حرکت میں آ گئے۔ تھپڑ، گھونسے اور ٹھوکریں بشارت کے جسم پر پڑتی رہیں اور وہ خاموشی سے سہتا رہا۔ اس پر بھی ہیڈ ماسٹر کی بیوی کا غصہ کم نہ ہوا تو اس نے چولہے سے جلتی لکڑی پکڑ لی اور ایک مرتبہ پھر بشارت کی پٹائی شروع کر دی۔ وہ کہاں تک برداشت کرتا؟ دبی دبی سسکیاں چیخوں میں بدل گئیں۔ جلتی ہوئی لکڑی کی مار سے اس کا جسم کئی جگہوں سے جھلس گیا اور جب وہ پٹتے پٹتے بے ہوش ہو گیا تو بیگم صاحبہ نے اپنے بڑے لڑکے کو بلایا، جو بشارت کو اٹھا کر اس کے گھر ڈال آیا۔ بشارت کئی روز تک گھر سے نکل نہیں سکا۔ اس کی ٹانگوں میں درد تھا، سر کی چوٹ میں بھی ٹیسیں اٹھتی رہیں، بازو 2-3 جگہ سے جھلس گئے تھے، زخموں میں شدید جلن ہوتی رہی۔ وہ چارپائی پر پڑا اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا رہا۔ اگلی جماعت میں داخلہ کیسے ہوگا؟ کتابیں کہاں سے آئیں گی؟ کھانے کو کہاں سے ملے گا؟ اور پھر میں اقبال کیسے بنوں گا؟ کئی روز بعد جب وہ ٹھیک ہوا تو نجمہ کے جمع کیے پیسوں سے اس نے پالش کی ڈبیا اور برش خرید لیا۔ ہیڈ ماسٹر کے گھر والوں کے جوتے پالش کرتے ہوئے اسے پالش کرنے کا طریقہ آ گیا تھا۔ وہ اقبال کے مزار کے باہر بیٹھ گیا اور وہاں آنے والوں کے جوتے پالش کرنے لگا۔ اس کے پاس کچھ پیسے جمع ہوگا تو اس نے 5ویں کلاس میں داخلہ لے لیا اور کتابیں بھی خرید لیں۔ 1 سال پلک جھپکتے میں گزر گیا۔ اب وہ 6ٹھی کلاس میں آ گیا تھا۔ اس روز علامہ اقبال کی برسی منائی جا رہی تھی۔ مزار کے سامنے ایک بہت بڑے جلسے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ بشارت کو بھی اسکول کی طرف سے اپنے مخصوص لب و لہجے میں اقبال کی ایک نظم سنانا تھی۔ جلسے میں سینکڑوں لوگ تھے۔ بشارت اسٹیج پر کھڑا ترنم سے نظم پڑھ رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک نوجوان پر پڑی، جو اپنے قریب بیٹھے ہوئے ایک معزز آدمی کی جیب سے بٹوا نکال رہا تھا۔ بشارت نظم چھوڑ کر چور چور کا شور مچاتا ہوا بھاگا اور اس نوجوان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جلسے میں ابتری سے پھیل گئی۔ پولیس نے نوجوان کو حراست میں لے لیا اور تھوڑی دیر بعد جلسے کی کارروائی دوبارہ شروع ہو گئی۔ اس واقعے کے تقریباً 8 ماہ بعد شام کے وقت بشارت مزار سے واپس لوٹ رہا تھا کہ راستے میں وہی نوجوان اسے مل گیا۔ بشارت اسے بھول چکا تھا، لیکن اس نوجوان نے اسے یاد رکھا تھا۔ وہ بشارت کو بہلا پھسلا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ تنگ و تاریک گلیوں میں ہوتے ہوئے وہ ایک مکان پر پہنچے۔ نوجوان نے بشارت کو کمرے میں دھکیل کر اندر سے کنڈی چڑھا لی۔ اقبال کی برسی پر نظم تم نے پڑھی تھی؟ جی ہاں، بشارت نے فخر سے سینہ تان کر کہا۔ اور چور چور کا شور بھی تم نے مچایا تھا نا؟ جی ہاں، بشارت نے جواب دیا، لیکن جو ہی اس نے نوجوان کو غور سے دیکھا تو اسے یاد آ گیا کہ چور تو یہی ہے۔ اسے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ نوجوان اسے یہاں کیوں لایا تھا۔ اور تمہاری وجہ سے مجھے 7 مہینے جیل کاٹنی پڑی۔ لیکن بھائی، چوری کرنا تو بہت بری بات ہے۔ وہ نوجوان چند لمحے اسے گھورتا رہا، پھر اچانک ایک زوردار تھپڑ بشارت کے گال پر دے مارا۔ بشارت لڑکھڑا گیا، وہ اپنا گال سہلانے لگا، پھر تھپڑ، گھونسے، ٹھوکریں بشارت کے جسم پر برسنے لگی۔ وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا رہا، مگر اس کی قوت برداشت آہستہ آہستہ جواب دینے لگی۔ آنکھوں کے سامنے تاریک سائے ناچنے لگے، سر چکرانے لگا اور وہ بے دم سا ہو کر فرش پر گر گیا۔ نوجوان کو پھر بھی رحم نہ آیا۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا صحن میں لایا اور نل کے نیچے بٹھا کر پانی کا نلکا کھول دیا۔ سردیوں کی شام اور یخ بستہ پانی۔
بشارت اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگا مگر اس کی گرفت بے حد مضبوط تھی۔ اس نے بشارت کو نل کے نیچے بٹھائے رکھا اور جب وہ بے ہوش ہو کر ایک طرف لڑک گیا تو اس شخص نے اسے گھسیٹ کر ایک طرف ڈال دیا۔ صبح سویرے جب اسے ہوش آیا تو وہ گلی میں پڑا تھا اور ایک آدمی اس پر جھکا اسے ہلا رہا تھا۔ بشارت نے کراتے ہوئے آنکھیں کھول دی۔ اس نے ایک مرد نے اسے اٹھا کر گھر پہنچا دیا۔ بشارت کئی روز تک بخار میں پھونکتا رہا۔ نجمہ اس کے لیے باولی ہوئی جا رہی تھی۔ مالک صاحب کے گھر نوکری کرنے کے ساتھ ساتھ وہ بھائی کی بھی ہر ممکن دیکھ بھال کرتی رہی۔ کئی روز بعد بشارت گھر سے نکلا۔ بخار نے اسے بری طرح نچوڑ کے رکھ دیا تھا۔ کمزوری اتنی تھی کہ ٹھیک سے چلا بھی نہیں جاتا تھا۔ وہ گھر سے کچھ فاصلے پر ایک گلی کے نکڑ پر بیٹھا لوگوں کے جوتے پالش کرتا رہا۔ بشارت اب اسکول نہیں جا رہا تھا۔ فیس نہ ہونے اور بہت سے غیر حاضریوں کی وجہ سے اس کا نام کٹ گیا تھا، لیکن اس کا پڑھنے کا شوق کم نہیں ہوا تھا۔ وہ گلی کے نکڑ پر بیٹھا لوگوں کے جوتے پالش کرتا اور اپنی کتابیں پڑھتا رہتا۔ پڑھنے میں کوئی مشکل پیش آتی تو وہ کسی راہگیر سے پوچھنے میں ذرا بھی جھجک محسوس نہ کرتا۔ اس روز شام کو ایک گاہک جوتے پالش کروا کر جانے لگا تو بشارت نے اسے روک لیا اور کتاب کھول کر اس سے کچھ پوچھنے لگا۔ اس آدمی نے غور سے بشارت کو دیکھا اور پھر بشارت کو بھولا ہوا سبق بتا دیا اور خود اس کے بارے میں بھی تفصیل پوچھنے لگا۔ بشارت معصومیت سے سب کچھ بتاتا رہا۔ معلوم ہوتا ہے تمہیں پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ میرا نام صفدر ہے۔ میں اس تیسری گلی کے نکڑ والے مکان میں رہتا ہوں۔ اگر تم پڑھنا چاہو تو ہر روز فارغ ہو کر میرے پاس آ جایا کرو، میں تمہیں پڑھا دیا کروں گا۔ آپ کو فیس کہاں سے دوں گا؟ میرے پاس تو کتابیں خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ اس بات پر صفدر کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ تم فیس اور کتابوں کی فکر نہ کرو، سب ہو جائے گا، بس کل سے تم آ جانا۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا، مگر بشارت کی معصوم نگاہیں اس وقت تک اس کا تعاقب کرتی رہیں جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ وہ بے چینی سے شام کا انتظار کرنے لگا کہ گھر جا کر نجمہ کو اس فرشتے کے بارے میں بتائے گا۔ یہ بہت اچھا ہے، تم خوب دل لگا کر پڑھ لو بھیا۔ نجمہ اس کی بات سن کر بولی، ہاں میں خوب پڑھوں گا، ڈھیر سارا، میں اقبال بنوں گا، پھر سب لوگ میری قدر کریں گے۔ ابا نے کہا تھا کہ تم ڈاکٹر اقبال بننا، وہ بہت اچھے آدمی تھے۔ اس رات وہ سویا تو خواب میں خود کو ڈاکٹر اقبال کے روپ میں دیکھتا رہا، جس کے ارد گرد بہت سارے لوگ جمع تھے، سب اس کا احترام کر رہے تھے۔ وہاں اس نے اماں ابا کو بھی دیکھا جو بڑے فخر سے لوگوں کو بتا رہے تھے کہ یہ ہمارا بیٹا ہے۔ وقت دھیرے دھیرے اپنا سفر طے کرتا رہا۔ دن رات اور راتیں صبح کا پیراہن بدلتی رہیں۔ بشارت کا دن تیزی سے لوگوں کے جوتوں پر برش چلاتے اور اقبال کے شعر گنگناتے گزرتا اور رات کو وہ باؤ صفدر کے گھر پڑھنے چلا جاتا۔ اس چھوٹی سی عمر میں زندگی نے اس پر کتنے ہی بوجھ لاد دیے تھے، لیکن وہ ذرا بھی نہ گھبرایا۔ وقت کی طوفان خیز اور تاریک آندھیاں بھی اسے اس کی راہ سے بھٹکا نہ سکیں اور وہ جرأت استقلال کا پیکر بنا وقت دھکیلتا آگے ہی بڑھتا رہا۔ اب اس نے بوٹ پالش چھوڑ کر انارکلی میں گھوم پھر کر بچوں کے ریڈی میڈ کپڑے فروخت کرنا شروع کر دیے تھے۔ اس میں 4 پیسے بچ جاتے تھے۔ وہ چلچلاتی دھوپ میں دن بھر انارکلی میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک گھومتا رہتا۔ شام ہوتے ہوتے وہ بری طرح تھک جاتا، لیکن اس نے باؤ صفدر کے ہاں جانے سے کبھی ناغہ نہ کیا۔ اس روز باؤ صفدر کے مکان پر پہنچ کر اس نے حسب معمول دستک دی اور باؤ صفدر کی آواز سنتے ہی دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ پھر کمرے کے دروازے میں ٹھٹک کر رک گیا۔ کمرے میں صوفوں پر باؤ صفدر کے علاوہ 3 آدمی اور بھی بیٹھے تھے۔ وہ سب قیمتی لباس میں تھے۔ ان کے سامنے کافی ٹیبل پر چائے کے برتن پڑے تھے۔ بشارت دروازے میں رک کر ایک ایک کی شکل دیکھنے لگا۔ ان تینوں نے بھی بڑی گہری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ آؤ بھائی، رک کیوں گئے؟ صفدر نے کہا۔ بشارت آگے بڑھ کر ایک کونے میں قالین پر بیٹھ گیا اور کتابیں کھول کر پڑھنے لگا۔ صوفے پر بیٹھے تینوں آدمی اب بھی گہری نظروں سے اسی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بشارت نے بھی 2-3 مرتبہ نظریں اٹھا کر ان کی طرف دیکھا اور ہر مرتبہ انہیں اپنی ہی جانب متوجہ پا کر نظریں جھکا لیں۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ آدمی چلے گئے اور صفدر بھی بشارت کے قریب ہی قالین پر بیٹھ کر اسے پڑھانے لگا۔ 1 گھنٹہ پڑھنے کے بعد بشارت کتابیں سمیٹ کر جانے لگا تو صفدر نے اسے روک لیا۔ تم گھر تو جا ہی رہے ہو، میرا ایک کام بھی کرتے جاؤ۔ جی کہیے۔ ذرا 1 منٹ رکو۔ صفدر اس کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ اس کی واپسی 2-3 منٹ بعد ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں براؤن کاغذ میں لپٹا ہوا ایک چھوٹا سا پیکٹ تھا جس کے گرد موٹا دھاگا لپٹا تھا اور دھاگے کی گرہ پر ویکس سے مہر لگی تھی۔ یہ پیکٹ خان صاحب کو دینا ہے۔ خان صاحب کو تو تم جانتے ہی ہو نا، وہی جن کا مکان لائبریری کے ساتھ ہے۔ تم پہلے بھی وہاں 2-3 مرتبہ جا چکے ہو۔ جی جی، مجھے اچھی طرح معلوم ہے۔ اس پیکٹ کو اچھی طرح سنبھال کر بیگ میں رکھ لو، راستے میں کہیں گرا مت دینا۔
اور اس کاغذ پر خان صاحب سے دستخط کروا لینا۔ صفدر نے براؤن پیکٹ اور ایک کاغذ بشارت کو دے دیا جس پر انگریزی میں کچھ لکھا تھا۔ بشارت نے دونوں چیزیں سنبھال کر بیگ میں رکھ لیں۔ بیگ کیا، کپڑے کا ایک تھیلا تھا جس میں وہ کتابیں رکھا کرتا تھا۔ وہ جانے لگا تو صفدر نے اسے خاص طور پر یہ ہدایت بھی کر دی کہ گھر جانے سے پہلے وہ خان صاحب کا دستخط شدہ کاغذ اسے دیتا ہوا جائے۔ بشارت تنگ گلیوں سے نکل کر بازار والی سڑک پر آ گیا۔ یہ سڑک شاہی محلے سے ہوتی ہوئی بادشاہی مسجد اور شاہی قلعے کی طرف چلی گئی تھی، لیکن اسے زیادہ دور نہیں جانا پڑا۔ بازار کے پہلے چوک سے دائیں طرف مڑ گیا۔ ایک بھی تنگ سا بازار تھا، ساری دکانیں کھلی تھی اور بڑی رونق ہو رہی تھی۔ کچھ آگے جا کر وہ ایک اور گلی میں مڑا۔ اس گلی کے تیسرے مکان کی بیٹھک میں ایک لائبریری بنی تھی۔ دروازے کے اوپر لائبریری کا بورڈ لگا تھا جس پر 60 واٹ کا بلب جل رہا تھا۔ بشارت اگلے مکان کے دروازے پر رکا۔ دستک کے جواب میں ایک دبلا پتلا مخمنی سا شخص دروازے پر نمودار ہوا۔ کون ہے تم؟ کس سے ملنا ہے؟ خان صاحب سے ملنا ہے، مجھے باؤ صفدر نے بھیجا ہے۔ باؤ صفدر کا نام سن کر مخمنی آدمی چونک گیا اور دروازے سے ایک طرف ہٹ کر راستہ دیتے ہوئے بولا، وہ سامنے والے کمرے میں ہیں، چلے جاؤ۔ خان جی اندر ہی بیٹھے۔ بشارت پہلے بھی اس قسم کے پیکٹ لے کر 2-3 مرتبہ یہاں آ چکا تھا اور ہر مرتبہ باؤ صفدر نے اسے تاکید کی تھی کہ پیکٹ خان صاحب کے علاوہ اور کسی کے ہاتھ میں نہ دیا جائے۔ پہلی بار جب بشارت یہاں آیا تھا تو دروازہ کسی اور نے کھولا تھا اور وہ اندر داخل ہوتے ہوئے کچھ ہچکا تھا، لیکن اس بار وہ راستہ ملتے ہی بے دھڑک اندر داخل ہو گیا۔ بشارت کے اندر آنے کے بعد اس شخص نے گردن نکال کر گلی میں دائیں بائیں جھانکا اور پھر دروازہ بند کر دیا۔ بشارت کو اس نے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ نیم تاریک ڈیوڑی سے گزر کر وہ شخص ایک کمرے کے سامنے رکا۔ دروازہ گرچہ بھیڑا ہوا تھا لیکن دونوں پٹوں کے بیچ میں تقریباً 1 انچ کی خلا نظر آ رہی تھی اور اندر سے 2 آدمیوں کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ اس شخص نے دروازہ کھولا اور گردن اندر ڈال کر بولا، خان جی، صفدر کا بندہ آیا ہے۔ کمرے سے باتوں کی آواز آنا بند ہو گئی اور پھر چند لمحوں کے وقفے سے خان صاحب کی بھاری آواز سنائی دی، کہاں ہے؟ اسے لے آؤ یہاں پر۔ اس شخص نے مڑ کر بشارت کو اشارہ کیا۔ بشارت اندر داخل ہوا۔ پہلے اس نے دوسرے شخص کی طرف دیکھا، پھر تھیلے سے پیکٹ نکال کر خان صاحب کی طرف بڑھا دیا۔ یہ لیں جی۔ خان صاحب نے پیکٹ لے کر پہلے اسے باہر سے اچھی طرح دیکھا، پھر اسے کھولنے لگا۔ پیکٹ میں پلاسٹک کی ایک تھیلی برآمد ہوئی جس میں ½ کلو کے لگ بھگ سفید پاؤڈر بھرا تھا۔ خان صاحب اب بغور اسے ہتھیلی پر رکھ کر اس کا معائنہ کرا تھا۔ باؤ صفدر نے کہا تھا اس کاغذ پر آپ سے دستخط کرا لوں۔ بشارت نے کاغذ آگے کر دیا۔ خان صاحب نے کاغذ لے کر پڑھا، ایک بار پھر تھیلی کی طرف دیکھا اور دستخط کر کے کاغذ بشارت کو لوٹا دیا جسے اس نے احتیاط سے جیب میں رکھ لیا۔ خان صاحب نے جیب سے 5 روپے کا نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اچھا بھائی لڑکے، اب تو جا اور یہ رکھ لے، راستے میں کچھ کھا لینا۔ بشارت نوٹ لیتے ہوئے ہچکچا رہا تھا، اور رکھ لے کاکا، میں باؤ صفدر کو نہیں بتاؤں گا۔ بشارت نے نوٹ جیب میں رکھا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ وہ مخمنی سا شخص سامنے ہی موجود تھا۔ اس نے ڈیوڑی والا دروازہ کھول دیا۔ بشارت ایک بار پھر یہ پرپیچ گلیاں طے کرتا ہوا بازار میں آ گیا۔ وہ جب باؤ صفدر کے مکان پر پہنچا تو وہ بے چینی سے اس کا منتظر تھا۔ بشارت نے جیب سے کاغذ نکال کر اس کے حوالے کیا اور جھجکتے ہوئے اسے یہ بھی بتا دیا کہ خان صاحب نے اسے 5 روپے کا نوٹ دیا ہے۔ کوئی بات نہیں، لو یہ بھی رکھ لو۔ باؤ صفدر نے بھی جیب سے 5 کا نوٹ نکال کر اس کی جیب میں ڈال دیا۔ گھر جاتے ہوئے بشارت کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ وہ جب بھی صفدر کے دیے ہوئے پیکٹ لے کر خان صاحب کے پاس گیا تھا تو انہوں نے ہر مرتبہ اسے 5 روپے دیے تھے اور واپسی پر صفدر نے بھی ہر مرتبہ 5 کا نوٹ دیا تھا۔ خان صاحب اسے بچہ سمجھ کر پیسے دیتے ہوں گے، لیکن باؤ صفدر وہ کیوں پیسے دیتے ہیں؟ وہ تو مجھے بغیر فیس کے پڑھاتے بھی ہیں، کتابیں بھی لے کر دی ہیں۔ وہ تو مجھے چھوٹا بھائی سمجھتے ہیں اور شاید اس لیے وہ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ ان کا کوئی بھائی نہیں، کوئی بہن نہیں، اور نہ ہی ان کے ماں باپ ہیں۔ کیا وہ بھی میری طرح یتیم ہیں؟ لیکن نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر باؤ صفدر میری طرح یتیم ہوتے تو ان کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آتے؟ وہ بھی میری طرح غریب ہوتے۔ نہیں، وہ یتیم نہیں ہو سکتے، ان کے ماں باپ کسی اور جگہ رہتے ہوں گے۔ ہاں، ان کا کوئی چھوٹا بھائی نہیں ہوگا تو وہ مجھے چھوٹا سمجھ کر پیسے دے دیتے ہوں گے۔ بشارت کی ذہنی رو بہک گئی۔ ہاں، یقیناً ایسا ہی ہے، لیکن اب میں آئندہ ان سے کبھی پیسے نہیں لوں گا۔ میں کوئی بھکاری ہوں جو کسی سے پیسے لوں؟ بس آئندہ نہیں لوں گا۔ 1 سال بیت گیا۔ بشارت زندگی کی اس چلچلاتی دھوپ میں ثابت قدمی سے آگے بڑھتا رہا۔ صفدر کے یہاں بھی اس نے کبھی راغا نہیں کیا۔ باؤ صفدر اب اسے خان صاحب کے علاوہ وہ براؤن پیکٹ دے کر بعض دوسرے لوگوں کے پاس بھی بھیج دیا کرتا تھا۔ کبھی بھاٹی، کبھی لکشمی،
کبھی دلی دروازہ اور کبھی کبھی کسی اور جگہ۔ آنے جانے کے لیے کرائے کے علاوہ اب اسے 5 کے بجائے 10 روپے ملنے لگے، اور باؤ صفدر نے کہہ دیا تھا کہ یہ پیسے وہ اسے چھوٹا بھائی سمجھ کر ہی دیتا ہے۔ اس روز بھی وہ رات کا کھانا کھا کر کتابوں والا تھیلا اٹھائے باؤ صفدر کے یہاں جانے کے لیے گھر سے نکلا۔ جب وہ صفدر کے مکان والی گلی میں پہنچا تو وہ چنکا رہ گیا۔ مکان کے سامنے لوگوں کی بھیڑ لگی تھی اور پولیس کی 2 گاڑیاں بھی وہاں کھڑی تھیں۔ بشارت چند لمحے مبہوت سا کھڑا دور سے ہی تماشا دیکھتا رہا، پھر دوڑتا ہوا وہاں پہنچا اور لوگوں کو دھکے دیتا ہوا آگے بڑھا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر اسے ایک مرتبہ پھر ٹھٹکنا پڑا۔ دروازے پر پولیس کے 2 سپاہی رائفلیں تانے کھڑے تھے۔ بشارت نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو ایک سپاہی نے اسے ڈانٹ کر پیچھے دھکا دیا۔ بشارت سمجھ نہ سکا کہ معاملہ کیا ہے۔ اس نے بھیڑ میں کھڑے 2-3 آدمیوں سے پوچھا، لیکن کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ باہر کا اور سامنے کمرے کا ایک دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ بشارت نے پولیس والے کی ٹانگوں میں سے جھانک کر دیکھا تو اس کا دل ایک بار کی دھڑک اٹھا۔ کمرے کے وسط میں صفدر، خان صاحب اور 2 اور آدمی کھڑے تھے۔ ان سب کے ہاتھوں میں آہنی کڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ ایک پولیس آفیسر اور اس کے 2 ماتحت قالین پر بکھرے ہوئے کتنے ہی چھوٹے بڑے پیکٹس کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے۔ یہ ویسے پیکٹ تھے جو باؤ صفدر اس کے ہاتھ لوگوں کو بھجوایا کرتا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہاں پولیس کیوں آئی ہے؟ بشارت نے سوچا اور ایک مرتبہ پھر مکان میں گھسنے کی کوشش کی، مگر کانسٹیبل نے اسے ڈانٹ کر پیچھے ہٹا دیا۔ گلی میں لوگوں کی بھیڑ بڑھتی جا رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد پولیس والے صفدر اور خان صاحب وغیرہ کو لے کر باہر آئے۔ ان کے پیچھے 2 پولیس والوں نے سفید پاؤڈر کے وہ پیکٹ چادروں میں لپیٹ کر اٹھا لیے تھے۔ باؤ صفدر جیسے قریب آیا، بشارت دوڑ کر اس سے لپٹ گیا۔ باؤ جی، یہ کیا ہو گیا؟ آپ کو پولیس والے کیوں پکڑ کر لے جا رہے ہیں؟ باؤ صفدر اچانک ہی اپنے سامنے بشارت کو دیکھ کر لرز اٹھا۔ اس کا جھکا ہوا سر کچھ اور بھی جھک گیا۔ بشارت، میرے دوست، مجھے معاف کر دینا۔ میں نے تمہاری لا علمی میں تمہیں بھی غلط راستے پر لگانے کی کوشش کی تھی۔ میں مجرم ہوں، تمہارا، حکومت کا، قوم کا، اور تمہارا مجرم۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں باؤ جی؟ آپ نے مجھے کب غلط راستے پر لگایا ہے؟ آپ تو مجھے پڑھایا کرتے تھے۔ آپ مجرم کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ تو بڑے اچھے ہیں۔ آپ نے کیا جرم کیا ہے جو پولیس والے آپ کو پکڑ کر لے جا رہے ہیں؟ تم نہیں سمجھ سکو گے بشارت، اور نہ ہی کبھی ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنا کہ تم اپنی تعلیم مکمل کر سکو۔ صفدر نے مدھم لہجے میں کہا اور سر جھکائے پولیس والوں کے ساتھ آگے چل پڑا۔ بشارت مبہوت سا کھڑا انہیں آتے جاتے دیکھتا رہا۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو بھیڑ بھی چھٹنے لگی۔ پولیس والے باؤ صفدر کو کیوں لے گئے ہیں؟ بشارت نے قریب کھڑے ایک آدمی سے پوچھا۔ آخر ایک نہ ایک دن تو قانون کی گرفت میں آنا ہی تھا نا سالے کو۔ یہ لوگ ہیروئن کے اسمگلر ہیں، نوجوان نسل کی رگوں میں زہر گھول رہے ہیں۔ بہت عیش کر لی ان لوگوں نے، اب زندگی بھر جیل میں پیسیں گے چکی تو سب کچھ بھول جائیں گے۔ پر تمہیں سب کچھ کیوں پوچھ رہے ہو؟ تم بھی بچے ہو، کچھ نہیں سمجھو گے، چلو اپنے گھر جاؤ۔ ارے صاحب، ایسے لوگوں کو تو سارے عام پھانسی دینی چاہیے۔ قریب کھڑے ایک اور شخص نے کہا، مگر دیکھ لینا پھر آ جائیں گے یہ، ان کے ہاتھ بڑے لمبے ہوتے ہیں، قانون ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جی۔ لوگ ایک ایک کر کے وہاں سے جا چکے تھے۔ بشارت کتابوں والا تھیلا کندھے پر لٹکائے وہیں کھڑا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ بھی بوجھل قدموں سے اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر آ کر بشارت نے نجمہ کو بتایا تو وہ بھی پریشان ہو گئی۔ اس کے لیے فکر کی بات سب سے بڑی یہ تھی کہ اب بشارت پڑھے گا کیسے؟ اس رات بشارت کو بھی نیند نہ آ سکی۔ اس کے نگاہوں کے سامنے بار بار صفدر کا چہرہ گھوم جاتا۔ اسے لگتا جیسے صفدر اس کے سامنے سر جھکائے کھڑا مدھم لہجے میں کہہ رہا ہو، بشارت، میرے دوست، مجھے معاف کر دینا۔ میں نے تمہاری لا علمی میں تمہیں غلط راستے پر لگانے کی کوشش کی تھی۔ میں قانون کا، قوم کا اور تمہارا مجرم ہوں۔ بشارت کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ باؤ صفدر جیسا شخص مجرم کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کی سمجھ میں تو یہ بات بھی نہیں آ سکی تھی کہ ہیروئن کی اسمگلنگ کیا ہوتی ہے۔ وہ نہ تو ہیروئن کے بارے میں کچھ جانتا تھا اور نہ اسمگلنگ کے بارے میں کبھی کچھ سنا تھا۔ اس نے طے کر لیا کہ صبح کسی سے ان باتوں کا مطلب ضرور پوچھے گا۔ اگلا دن گزر گیا اور دوسرا دن بھی بیت گیا۔ وہ بات بشارت کے ذہن سے نکل گئی کہ اسے کسی سے کچھ پوچھنا تھا۔ لاہور میں میلہ چراغاں شروع ہو چکا تھا۔ لوگ چوک در چوک شالیمار باغ کی طرف جا رہے تھے جو اس میلے کا اصل مرکز تھا۔ بشارت اور نجمہ کی زندگی میں کبھی کوئی خوشی نہیں آئی تھی۔ سیر و تفریح کا تو کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن اس بار انہوں نے میلہ دیکھنے کا فیصلہ کر لیا اور تیار ہو کر باغبان پورا جانے کے لیے تانگے میں بیٹھ گئے۔ تانگے نے انہیں دور ہی اتار دیا تھا۔ سڑک پر بے پناہ رش تھا۔
چلنے کو راستہ نہیں مل رہا تھا۔ زندہ دلانے لاہور ڈھول تاشے بجاتے اور مستیاں بکھیرتے ٹولیوں کی صورت میں جا رہے تھے۔ وہ دونوں بھی ایک ایسی ہی ٹولی میں شامل ہو گئے۔ سڑک کے دونوں طرف دکانیں سجی تھیں، جگہ جگہ کھیل تماشے ہو رہے تھے۔ دونوں بہن بھائی یہ سب دیکھ دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے، لیکن وہ دونوں اس حقیقت سے بے خبر تھے کہ سیاہ بختی نے ان کا تعاقب شروع کر دیا ہے۔ جب دونوں تانگے سے اترے تو انہیں اکیلے دیکھ کر دو گنڈے ان کے پیچھے لگ گئے تھے۔ ان کی نظریں نجمہ پر مرکوز تھیں۔ انہوں نے نجمہ اور بشارت کو ایک لمحے کو بھی اپنی نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے دیا اور سائے کی طرح ان کے پیچھے لگے رہے۔ نجمہ اور بشارت مٹھائی کی دکان کے قریب رکے۔ بشارت نے نجمہ کو ایک طرف کھڑے رہنے کو کہا اور خود مٹھائی لینے کے لیے آگے بڑھ گیا۔ دکان پر رش تھا۔ بشارت کے قریب ہی پینٹ شرٹ میں ملبوس ایک شخص مٹھائی لے رہا تھا۔ اس کے دوسری طرف 12-13 سال کی عمر کا ایک لڑکا بھی کھڑا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی نظریں پتلون والے شخص کی پتلون کی پچھلی جیب پر جمی ہوئی تھی، جہاں سیاہ چرمی بٹوے کا ایک کونا جھانک رہا تھا۔ موقع پا کر اس لڑکے نے پتلون والے کی جیب سے بٹوا کھینچا اور ایک طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ جھٹکا لگنے سے اس شخص کو بھی پتہ چل گیا کہ اس کی جیب کٹ چکی ہے۔ عین اسی لمحے بشارت کو نجمہ کی چیخ سنائی دی۔ وہ تیزی سے مڑا۔ ایک آدمی نجمہ کو بازو سے پکڑ کر زبردستی گھسیٹتا ہوا ایک طرف لیے جا رہا تھا۔ بشارت بہن کو بچانے کے لیے اس کے پیچھے بھاگا۔ ابھی وہ چند ہی قدم بھاگا تھا کہ پیچھے سے کسی نے اس کی گردن پکڑ لی۔ چور، وہ چکے، حرامزادے، جیب کاٹ کر بھاگ رہا تھا، نکال میرا بٹوا۔ بشارت نے حیرت سے مڑ کر اس شخص کی طرف دیکھا۔ یہ وہی پتلون والا آدمی تھا جو مٹھائی کی دکان کے سامنے اس کے قریب کھڑا تھا۔ اوئے، نکال میرا بٹوا ورنہ بھی پولیس کے حوالے کرتا ہوں۔ جی بٹوا وہ تو میں نے نہیں لیا، آپ کا بٹوا تو۔ اوئے، تو نے میری جیب سے بٹوا نہیں نکالا، جھوٹ بولتا ہے حرامزادے۔ تو پھر تو بھاگا کیوں تھا؟ نکال میرا بٹوا، نہیں تو مار مار کے کھال ادھیڑ دوں گا۔ اس شخص نے اس کے گال پر ایک زوردار تماچا جڑ دیا۔ میں نے آپ کو بٹوا نہیں چرایا، میں تو اپنی باجی کو بچانے کے لیے بھاگا تھا، اسے گنڈے پکڑ کر لے گئے ہیں، بشارت نے روتے ہوئے کہا اور اس جانب اشارہ کیا جس طرف اس نے گنڈے کو نجمہ کو لے جاتے دیکھا تھا۔ بھگتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ اس شخص نے 2-3 تھپڑ اور رسید کر دی۔ میں کہتا ہوں میرا بٹوا دے دے ورنہ۔ بشارت چیخنے چلانے لگا کہ اس نے بٹوا نہیں نکالا، مگر اس کے سنتا کون؟ کئی لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے۔ بشارت رو رو کر ایک ایک شخص کے سامنے فریاد کر رہا تھا، لیکن کوئی بھی تو اس کا ہمدرد نہیں تھا۔ سب لوگ اسے جیب تراش اور اچکا کہہ رہے تھے۔ اسے پولیس کے حوالے کر دو، یہ ایسے نہیں بتائے گا، بڑے پکے ہوتا ہے یہ، مار کھا کر بھی کچھ نہیں بکتے۔ مجمع میں سے ایک شخص نے کہا، بھائی صاحب میں سچ کہتا ہوں، میری تلاشی لے لیں، میں نے بٹوا نہیں چرایا، میں تو اپنی بہن۔ چٹاک کی زوردار آواز آئی۔ ایک شخص نے آگے بڑھ کر ایک بھرپور تھپڑ اسے مارتے ہوئے نجمہ کے ساتھ اس کا ایک ناجائز رشتہ جوڑا۔ بشارت کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ پھر وہ شخص بھی اسے بری طرح پیٹنے لگا جس کی جیب کٹی تھی۔ اسی دوران ایک پولیس والا ٹہلتا ہوا وہاں پہنچ گیا۔ وہ کیا بات ہے اوئے، لڑکے کو کیوں پیٹ رہے ہو؟ جیب کترا جناب، اس بابو کا بٹوا پار کیا۔ نہیں سنتری جی، میں نے ان کا بٹوا نہیں نکالا۔ بٹوا نہیں نکالا؟ کانسٹیبل نے اسے گھورا اور پھر اچانک اس کے سینے پر گھونسا دے مارا۔ بشارت بلبلا اٹھا۔ وہ چیخ چیخ کر اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کی کوشش کرتا رہا، مگر اس کی سنتا کون؟ یہ ایسے نہیں مانے گا سنتری جی، اسے تھانے لے جاؤ، یہ کسی گروہ کا بندہ لگتا ہے۔ ایک آدمی نے آواز لگائی۔ پولیس والے نے بشارت کو بازو سے پکڑا اور گھسیٹتا ہوا ایک طرف لے جانے لگا۔ وہ آدمی بھی اس کے ساتھ تھا جس کی جیب کٹی تھی۔ بشارت اب بھی روتے ہوئے اسے اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر پھر اس نے اچانک ہی رونا بند کر دیا۔ کچھ دور جانے کے بعد اس نے اچانک ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑا لیا۔ پولیس والے کو ایک زوردار دھکا دیا اور ایک طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ پولیس والا اس دھکے اور قریب سے گزرتے لوگوں کے ریلے سے ٹکرا کر اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور منہ کے بل سڑک پر گرا۔ اس کے اگلے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ بشارت نے بھاگنے کی کوشش تو کی تھی، مگر پکڑا کیا؟ اس کی وجہ سے پولیس والے کے 2 دانت ٹوٹ گئے تھے۔ وہ بشارت کی دھنائی کرتا ہوا اسے تھانے لے گیا۔ تھانے میں بھی اس کی ٹھیک ٹھاک توازو کی گئی۔ اس کے خلاف باقاعدہ پرچہ کٹ گیا۔ اس پر جیب تراشی کے علاوہ پولیس کانسٹیبل پر حملہ اور اسے زخمی کرنے کا الزام بھی عائد کر دیا گیا۔ اگلے روز بشارت کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ مجسٹریٹ نے سرسری سماعت کے بعد بشارت کی چیخو پکار کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسے 2 سال کے لیے بورسٹل جیل بھیج دیا۔ جیل میں پہلا قدم رکھتے ہی بشارت کی نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ بشارت نے بورسٹل جیل میں قدم رکھا تو اسے یہاں کا ماحول کچھ عجیب سا لگا۔ سب سے پہلے تو بڑی بڑی مونچھوں والے جیلر سے واسطہ پڑا، جس نے بشارت کی فائل پڑھنے کے بعد سر سے پیر تک اس کا جائزہ لیا اور معنی خیز لہجے میں بولا، عادی معلوم ہوتے ہو، لیکن شاید پکڑے پہلی دفعہ گئے ہو۔ صاحب جی، میں نے کسی کی جیب نہیں کاٹی، میں نے چوری نہیں کی جی، گنڈے میری بہن کو اٹھا کر لے گئے، مجھے چھوڑ دیں، میں اسے تلاش کروں گا۔ اس نے روتے ہوئے جیلر کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ اب تم الزام قبول کرو یا نہ کرو، سزا تو تم کو ہوئی گئی ہے، اب تو تمہیں 2 سال اس 4 دیواری کے اندر ہی بسر کرنا ہوں گے۔ 2 سال؟ بشارت کے ذہن کو جھٹکا سا لگا۔
یہ تو اسے یہاں آ کر پتہ چلا تھا کہ اسے 2 سال کی سزا ہوئی ہے۔ وہ جلدی سے بولا، کیا آپ مجھے 2 سال سے پہلے نہیں چھوڑ سکتے؟ چھوڑ سکتے ہیں، بشرطے کہ تم یہاں رہ کر اچھے کردار کا مظاہرہ کرو۔ اگر تم نے یہاں رہتے ہوئے کوئی گڑبڑ یا انتشار پھیلانے کی کوشش نہ کی اور تم اچھے لڑکوں کی طرح یہاں رہے تو ہو سکتا ہے کہ میں 1 سال بعد ہی سفارش کر کے تمہیں یہاں سے رہائی دلا دوں۔ بشارت خاموش کھڑا تھا۔ جیلر اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتا رہا، پھر ایک وارڈن کو بلا کر بشارت کو اس کے حوالے کر دیا۔ اسے 3 نمبر وارڈ میں پہنچا دو اور احمد خان سے کہنا اسے قالین بافی کے کھاتے میں ڈال دے۔ بشارت جیلر کے دفتر سے نکل کر جیل والے حصے میں پہنچا تو ایک عجیب صورتحال نظر آئی۔ اس کے ہم عمر اور اس سے چھوٹے بڑے کتنے ہی لڑکے مختلف کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ کام سے زیادہ لوگ آپس میں گالم گلوچ اور لڑائی جھگڑوں میں مصروف تھے۔ کئی لڑکوں کا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا اور جن کے سلامت تھے وہ میلے چیکٹ ہو رہے تھے، شاید کئی دنوں سے تو کیا کئی ہفتوں سے دھلے نہیں تھے۔ ایک طرف 2 لڑکے ایک دوسرے سے دست و گریباں نظر آ رہے تھے، ان سے کچھ فاصلے پر کھڑا وارڈن سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ جب لڑائی زور پکڑ گئی تو وارڈن ہاتھ میں پکڑا ہوا موٹا سا ڈنڈا لہراتا ان کے قریب آیا اور کچھ پوچھے بغیر دونوں پر ڈنڈے برسانے شروع کر دیے۔ ساتھ ہی وہ پولیس کی مخصوص زبان میں ان دونوں کا شجرہ نسب بھی سناتا جا رہا تھا۔ بشارت کو جھرجھری سی آ گئی۔ قالین بافی کا شعبہ ٹین کے ایک بہت بڑے شیڈ کے نیچے قائم تھا، جہاں 5-6 لڑکے اس کام میں مصروف تھے اور ایک ادھیڑ عمر شخص لاپرواہی سے ایک طرف بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اس شعبے کا انچارج رحمت خان تھا۔ وارڈن بشارت کو اس کے حوالے کر کے چلا گیا۔ رحمت خان کو وارڈن سے معلوم ہو گیا تھا کہ بشارت کس جرم میں آیا ہے۔ وہ اسے لے کر ایک طرف فرش پر بیٹھ گیا۔ ہاں بھائی برخوردار، کب سے دھندا کر رہے ہو؟ گیا کون سا دھندا؟ واہ میرے بادشاہ، ہم سے بھی پھڈے بازی کرو گے؟ رحمت خان نے کہا اور دائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں کو قینچی چلانے کے انداز میں حرکت دینے لگا۔ میں سمجھا نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ بڑا پکا ہے بھائی، کیڑو استاد کا شاگرد ہے تو؟ میرا تعلق کسی گروہ سے نہیں ہے، نہ ہی میرا کوئی استاد ہے۔ میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا۔ کوئی جرم نہیں کیا تو ادھر کا سر سپاٹا کرنے کے لیے آیا؟ اچھا یہ بتا رقم کتنی اڑائی تھی؟ میں نے کسی کی جیب نہیں کاٹی، میں تو مزدوری کرتا تھا۔ انارکلی میں بچوں کے کپڑے بیچ کر اپنا اور اپنی بہن کا پیٹ پالتا تھا۔ مزدوری کر کے پیٹ پالنا نہ تو جرم ہے اور نہ ہی کوئی گناہ۔ میں نے تو کبھی بے ایمانی بھی نہیں کی۔ میری ایمانداری کی یہ سزا ملی ہے کہ میری بہن کو گنڈے اٹھا کر لے گئے اور جب میں اسے بچانے کے لیے دوڑا تو مجھے جیب تراشی کے الزام میں پکڑ کر یہاں پہنچا دیا گیا۔ بشارت آپ دیدہ ہو گیا۔ اس کی آواز رند گئی اور پھر اس نے آنسوؤں اور سسکیوں کے بیچ اپنی پوری کہانی سنا دی۔ رحمت خان، جس کی زندگی ہی اس 4 دیواری کے اندر مجرموں کو دستی ہنر سکھاتے ہوئے گزر گئی تھی، بڑی گہری نظروں سے بشارت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے بشارت کے چہرے پر سچائی کی داستان مکمل نظر آئی۔ رحمت خان، جس نے جیل میں آنے والوں پر کبھی رحم نہیں کھایا تھا، نہ جانے کیوں بشارت کی داستان سن کر ملول ہو گیا۔ اس کی آنکھوں پر چھایا ہوا وہ پردہ ہٹ گیا جس میں اسے جیل میں آنے والا ہر لڑکا مجرم ہی نظر آتا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ بشارت بے قصور ہے۔ اسے ناکردہ جرم کی سزا دی گئی تھی اور جس نے جرم کیا تھا وہ اب تک نہ جانے اور کتنے جرم کر چکا ہوگا اور آزادی سے گھوم پھر رہا ہوگا۔ تو فکر نہ کر پتر، وہ بشارت کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، نیک چلنے کا ثبوت دو گے تو وقت سے پہلے باہر ہو جاؤ گے، تب تک دل لگا کر قالین والا کام سیکھ لیں۔ وہ دونوں ان لڑکوں کے پاس پہنچ گئے جو ایک قالین کے تانے بانے میں الجھے ہوئے تھے۔ شکرے، رحمت خان نے ایک لڑکے کو مخاطب کیا، یہ ہاتھ سے تیرے ساتھ کم کرے گا، ٹالنے والی بات مت کرنا، اسے کم سے کھانا ہے۔ پھر وہ بشارت کی طرف متوجہ ہو گیا، تم اسی کھڈی پر رہو گے، اس کے کم کو توجہ اور غور سے دیکھو، یہ جو کچھ تمہیں بتایا نا اسے ذہن میں رکھنا ہے۔ رحمت خان کے جانے کے بعد شکرا کام چھوڑ کر بشارت کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ہاں بھائی جگڑ، کتنا مال اڑایا تھا؟ شکرے نے کان میں اڑسا ہوا اجلا سگریٹ نکال کر سلگایا اور کش لگاتے ہوئے بولا، وہ عمر میں سے شاید 1-2 سال بڑا ہوگا مگر اس کا انداز بالکل کسی پختہ کار آدمی جیسا تھا۔ وہ بڑی بھرپور نگاہوں سے اسے ٹٹولنے میں مصروف تھا۔ بشارت نے اسے بھی حقیقت بتا دی تو وہ بولا، بھائی ہم تو پکے پکے فنکار ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کا لہجہ بڑا فخریہ ہو گیا تھا، جیسے لوگوں کی جیبیں کاٹنا کوئی بہت ہی عظیم کام ہو۔ تم نے جیب تراشی کہاں سے سیکھی تھی؟ یہیں جیل میں تو کئی مرتبہ جیل آ چکا ہوں، اب تو یہ جیل اپنا گھر بن چکی ہے۔ پہلی دفعہ جب میں یہاں آیا تھا نا تو میں نے بھی تمہاری طرح حالات سے مجبور ہو کر کسی کی جیب کاٹی تھی۔ تو نے کسی کی جیب نہیں کاٹی، تو ایوے اندر آ گیا۔ میں نے تو بڑا کم کیا ہے۔ پہلی مرتبہ میں نے اس وقت جیب تے ہاتھ مارا جب اپنا چھوٹا ویڑ بیمار تھا اور ہمارے پاس دوائی کے لیے ایک دھلا نہیں تھا، بس پھر میں نے ایک باؤ کو توڑ لیا اور اس کی جیب سے بٹوا نکال کے اے جاؤ جاؤ کیا مگر یار اسپتال بھی نہ پہنچا تھا کہ رستے میں پولیس نے ہاتھ پا دیا۔ پھر
ویرت قبرستان میں آ گیا اور میں تھے۔ شکرے کی آواز رن گئی، اس کی نگاہیں کسی اندیکھے نقطے پر مرکوز ہو کر رہ گئی تھیں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر جب میں جیل سے نکلا تو پکا فنکار بن گیا تھا، لیکن جلدی مجھے پتہ چل گیا کہ جب تک قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس کا مذاق نہ اڑایا جائے نا، کوئی بھی جرم کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میں نے بھی قانون کو ہاتھ میں لیا، قانون کے محافظوں کو اپنا پتی ڈار بنا لیا۔ تو پھر تم پکڑے کیسے گئے؟ علاقے کا تھانے دار نیا آ گیا تھا نا، سوردہ پتر، آندے نالی ڈبل مال مانگن لگا۔ میں بھی پسوڑی پا دیتی، بس اس کنجر نے 5-6 کلمہ لگا کر اندر کر دیتا۔ تمہیں کتنے عرصے کی جیل ہوئی ہے؟ 3 سال۔ شکرے نے لاپرواہی سے کہا اور سگریٹ کا آخری کش لگا کر اسے پیر کے نیچے مسل دیا۔ اب تو صرف 1.5 سال ہی رہ گیا۔ میری من تو بھی یہی دھندا سیکھ لے، ساری عمر عیش عیش کرے گا۔ نہیں، میں دھندا نہیں سیکھ سکوں گا۔ میں صحیح سلامت ہوں، تندرست ہوں، اپنے ہاتھوں سے کما سکتا ہوں۔ میں دھندا نہیں سیکھ سکوں گا۔ او میرے جگڑ، یہ دنیا بڑی لانتی ہے اور بڑی مطلبی ہے۔ محنت مزدوری میں کچھ نہیں ملتا۔ کچھ بھی ہو، میں کما کر کھاؤں گا، پر چوری نہیں کروں گا، بھیک نہیں مانگوں گا۔ خاموش، کم کی طرف دیکھو، استاد رڑے مت آ رہا ہے۔ شکر نے دھیمے لہجے میں کہا اور سر جھکا کر کام میں مصروف ہو گیا۔ بشارت بھی اسے ہاتھ چلاتے دیکھنے لگا۔ اس کی نظریں دھاگوں پر تھیں، ذہن کہیں اور تھا۔ شکرے کی باتیں اس کے دماغ پر ہتھوڑے کی مانند برس رہی تھیں۔ کیا اس دنیا میں سبھی میری طرح ہیں؟ یہاں غریبوں کو جینے کا کوئی حق نہیں؟ دولت والے غریبوں کو اسی طرح کچلتے رہیں گے؟ جرم کوئی کرے اور سزا کسی کو ملے؟ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ دھاندلیاں کب تک چلیں گی؟ میں جیل سے نکل کر پڑھوں گا، خوب محنت کروں گا، میں اقبال بنوں گا اور دنیا والوں کو جینے کا سبق سکھاؤں گا۔ ہاں میرے جگڑ، پر کی خیال ہے؟ کیا کہا تم نے؟ بشارت شکرے کی آواز سن کر چونکا۔ استاد رحمت خان کسی اور طرف چلا گیا تھا۔ دوسرے لڑکے بھی کام کاج چھوڑ کر باتوں میں لگ گئے تھے۔ اور میں کیا پھر کی خیال ہے؟ شکرے نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کے سامنے انگلیوں کو قینچی کی طرح حرکت دی۔ عجیب لڑکا تھا وہ، آدھی پنجابی آدھی اردو میں نہ جانے کیسی باتیں کر رہا تھا۔ نہیں، میں تمہاری بات کسی طرح نہیں مان سکتا شکرے۔ ابھی تمہاری سزا کے پورے 2 سال پڑے ہیں۔ جب تم فیصلہ کر لو تو میرے کو بتا دینا، میں ہاتھ فنکار بنا دوں گا۔ میں تمہاری بات پر کبھی سوچنے کی کوشش بھی نہیں کروں گا۔ میں آئندہ زندگی میں ایک مجرم کہلوانے کے بجائے ایک اچھا آدمی کہلوانا پسند کروں گا۔ میں بڑا آدمی بنوں گا، اقبال بنوں گا۔ اقبال؟ واہ میرے جگڑ، تمہارا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ مجھے دیکھو، میں نے بھی کبھی ڈاکٹر اقبال بننے کا خواب دیکھا تھا، اور اب تیرے سامنے ہوں۔ تم چاہو تو اب بھی برے کام چھوڑ کر اچھے آدمی بن سکتے ہو۔ بشارت بولا، اوہ، غریب کبھی چنگا آدمی نہیں بن سکتا۔ وہ تو پیدا اس لیے ہوتا ہے کہ دنیا بھر کی برائیاں اس کے سر تھوپ دی جائیں۔ اچھائیاں تو صرف دولت مندوں کا حصہ ہیں۔ وہ گناہ کرتے ہیں تو اسے فیشن کا نام دیا جاتا ہے، چوری کرتے ہیں تو فن سمجھا جاتا ہے، غریبوں کا خون چوستے ہیں تو اسے کاروبار کے اصول بتایا جاتا ہے، اور ہم تو غریب ہیں ظلم سہنے کے لیے، وہ ستم برداشت کرنے کے لیے۔ بشارت بت بنا اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر ہونٹ پھڑپڑا کر رہ گئے۔ بس کرو شکرے، چپ ہو جاؤ۔ کوئی گل نہیں جگڑ، آج چپ ہو جاؤں گا، مگر کل جب یہاں سے نکلنے کے بعد ادھر ادھر کی ٹھوکریں لگیں گی نا، تمہیں سزا یافتہ سمجھ کر کوئی بھی تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ پھر تجھے میری گلیں یاد آئیں گی۔ اس ویلے تم پچھتاؤ گے کہ تم نے میری گل کیوں نہیں مانی۔ اسی لیے کہتا ہوں، اب بھی فیصلہ کر لو، میں آج سے تمہیں گڑ سکھانا شروع کر دوں گا۔ اس دوران جیل کا گھڑیال بجنے کی آواز سنائی دی۔ چلو، کھانے کا وقت ہو گیا۔ میں نہیں کھاؤں گا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ او خدا دے بندے، روٹی شوٹی نہیں کھاؤ گے تو زندہ کیسے رہو گے؟ چلو کھانا کھا لو، پھر کہیں بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ شکرے نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے زبردستی اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ بشارت نے اپنے گھر میں بھی اگرچہ کبھی اچھا کھانا نہیں کھایا تھا، مگر یہ کھانا تو اس قدر بد ذائقہ تھا کہ وہ ایک لقمہ بھی حلق سے اتار نہ سکا، جبکہ شکرا اور دوسرے لڑکے بڑے مزے لے لے کر یہ بد ذائقہ کھانا کھا رہے تھے۔ کھانے کے بعد یہ پھر اپنے اڈے پر آ گئے اور شام کو چھٹی کا گھڑیال بجا تو سب لوگ کام چھوڑ کر اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف بھاگے۔ بشارت جب شکرے کے ساتھ کوٹری میں داخل ہوا تو وہاں 4 لڑکے اور بھی تھے۔ شکرے نے سب کا تعارف کرایا اور وہ سب اس طرح اطمینان سے بیٹھ کر باتیں کرنے لگے جیسے جیل کی کوٹری میں نہیں بلکہ اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے وقت گزار رہے ہوں۔ ان میں 2 لڑکے صابر اور ارشد بھی شکرے ہی کی طرح جیب تراشی کے الزام میں آئے تھے۔ حمید چوری کے جرم میں سزا کاٹ رہا تھا اور اکبر
لڑائی اور مار پیٹ کی سزا بھگت رہا تھا۔ صابر اور ارشد تو شکرے کے شاگرد بن چکے تھے اور اس سے جیب تراشی کے گر سیکھ رہے تھے۔ رات کے کھانے کے لیے قیدی لڑکوں کو بیرکوں سے نکال کر لنگر خانے لے جایا گیا، مگر بشارت اپنی کوٹری میں ہی بیٹھا رہا۔ شکرے نے واپس آ کر گدلے سے شوربے سے بھری ہوئی رکابی کوٹری کے کونے میں رکھ دی۔ اس پر 2 اجلی روٹیاں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ تو نے دن کو بھی کچھ نہیں کھایا تھا، تیرے لیے روٹی لے کے آیا ہوں، جب بھوک لگے گی تو یہی روٹی کھائے گا۔ وہ سب باتیں کرتے رہے۔ بشارت خاموشی سے سنتا رہا۔ وہ لوگ ایک دوسرے سے فحش مذاق کرتے اور کبھی گندی گندی گالیاں بھی بکنے لگتے۔ کچھ ہی دیر بعد وارڈن آ گیا۔ اس نے قیدیوں کی گنتی کی اور سلاخوں والے دروازے کو تالا لگا کر چلا گیا۔ شکرا وغیرہ اس کے بعد بھی دیر تک باتیں کرتے رہے اور پھر ایک ایک کر کے سب لوگ نیند کے آغوش میں پہنچ گئے۔ رات بھیگتی جا رہی تھی۔ یہ بشارت کا جیل میں پہلا دن تھا۔ اسے رہ رہ کر نجمہ کا خیال آ رہا تھا۔ نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی۔ اسے خدشہ تھا کہ نجمہ کو بردہ فروشوں نے پکڑ لیا ہے، وہی بردہ فروش جن کے بارے میں ماں قصے سنا کر اسے گھر سے باہر جانے سے روکا کرتی تھی۔ یہ جانگلی لوگ بچوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اور پھر ہاتھ پیر توڑ کر ان سے بھیک منگواتے ہیں۔ اس نے بہت سے ایسے ہاتھ پیر ٹوٹے بچے داتا صاحب کے مزار پر بھیک مانگتے دیکھے تھے۔ تو کیا نجمہ بھی؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ اس سے آگے کچھ سوچ نہ سکا۔ اس کی آنکھیں جل تھل ہو رہی تھیں۔ اسے یوں لگا جیسے دیواریں اور چھت اسے کاٹنے کو آ رہی ہوں۔ اچانک اسے کسی کی بڑبڑاہٹ سنائی دی۔ اس نے چونک کر اپنے دائیں جانب دیکھا۔ ایک لڑکا نیند میں خود کلامی کرتے ہوئے ٹھیٹھ پنجابی لہجے میں کسی کو گالیاں دیتے ہوئے اپنے ساتھ غلط حرکت کرنے سے روک رہا تھا۔ بشارت نے غور سے اس کی بات سننے کی کوشش کی، مگر اسے کچھ سمجھ میں نہ آ سکا۔ شکرا اس کے پہلو میں بے خبر لیٹا خراٹے لینے میں مصروف تھا۔ اسے جیل میں ایک ہی دن میں بھانت بھانت کے کتنے لڑکوں سے ملنے کا اتفاق ہوا تھا۔ حیرت اسے اس بات پر ہو رہی تھی کہ ہر لڑکا خود کو بہت بڑا مجرم قرار دینے پر تلا ہوا تھا، مگر اس کے باوجود بشارت کو شکرا اچھا لگا تھا۔ اس کا لہجہ خالصتاً لاہوریوں کا تھا، بالکل کھلا ڈلا۔ وہ سوچتا رہا اور کروٹیں بدلتا رہا۔ بھوک سے اس کی آنتیں ایٹھ رہی تھیں۔ اس کی نگاہیں بار بار کونے میں پڑی ہوئی رکابی اور روٹیوں کی طرف اٹھ جاتی۔ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا اور اب بھوک کی شدت نے اسے بری طرح جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا۔ اس نے بار بار سر جھٹک کر بھوک کے احساس سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کی، لیکن سامنے پڑی ہوئی روٹی اس کی ان کوششوں کو بری طرح ناکام بنا رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لی۔ اب قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ اس کی آنتیں ایٹھ رہی تھیں۔ اس نے کوٹری میں ادھر ادھر دیکھا۔ سب فرش پر آڑے ترچے پڑے سو رہے تھے۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر کوٹری کے کونے میں گیا اور وہیں بیٹھ کر روٹی کھانے لگا۔ پہلا نوالا تو اس نے شوربے میں ڈبو کر کھایا، لیکن اس کے بعد اس نے شوربے کی رکابی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا اور سوکھی روٹی کے نوالے حلق سے اتارنے لگا۔ اس نے بمشکل آدھی روٹی کھائی اور پھر اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ دیوار سے ٹیک لگائی تو کمر پھوڑے کی طرح دکھنے لگی۔ وہ فرش پر لیٹ گیا اور قریب پڑا ہوا پھٹا پرانا بدبودار کمبل اوڑھ لیا۔ اس کا منہ دروازے کی طرف تھا۔ رات کے آخری لمحات بھی بیت گئے۔ اس کی نظریں جیل کی بلند فصیل کے اوپر سے ہوتی ہوئی دور مشرقی افق پر جم گئی، جہاں پو پھٹ رہی تھی اور دن کا اجالا پھیل رہا تھا۔ بشارت افق پر نظریں جمائے پھیلنے والی سرخی کو دیکھ رہا تھا، لیکن شاید وہ نہیں جانتا تھا کہ افق پر پھیلنے والی سرخی سے زیادہ گہری سرخی اس کی آنکھوں میں بھری ہوئی تھی۔ 6 مہینے گزر گئے۔ مجرمانہ ذہن رکھنے والے بچوں کی اصلاح کے لیے بنائی جانے والی یہ جیل دراصل جرائم کی تربیت گاہ کا کام دے رہی تھی۔ ایک معصوم اور پاکیزہ ذہن دانستہ یا نادانستہ طور پر کسی جرم میں ملوث ہو کر سزا کاٹنے کے لیے کچھ عرصہ اس جیل کی 4 دیواری میں محصور رہنے کے بعد جب باہر نکلتا تو اس کے ذہن کی معصومیت اور پاکیزگی رخصت ہو چکی ہوتی۔ اس کی جگہ دل و دماغ میں جرائم کے سینکڑوں نت نئے طریقے جگہ بنا چکے ہوتے تھے۔ بشارت 6 مہینوں تک تو اپنے آپ کو بچاتا رہا۔ وہ جیل میں رہنے والے لڑکوں سے دور ہی رہا، ان کی سرگرمیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا رہا۔ لڑکے اس سے فحش مذاق کرتے تو وہ منہ پھیر لیتا، لیکن تابہ کے وہ اس گندے ماحول میں رہ کے اپنا دامن غلاظت کے ان چھینٹوں سے نہ بچا سکا جو اس بورسٹل جیل کے ہر گوشے سے اٹھ رہے تھے۔ اپنے آپ کو بچائے رکھنے کی کوشش کے باوجود اس کے پیر اس دلدل میں اتر گئے۔ 24 گھنٹے شکرے اور ارشد وغیرہ کا ساتھ ہونے کی وجہ سے ان کی باتیں اس پر اثر کیے بغیر نہ رہیں۔ رفتہ رفتہ بشارت بھی ان کے مذاق میں شریک ہو گیا۔ وہ ان کے پروگراموں میں حصہ لینے لگا۔ شکرے کے لیکچر اس کے ذہن پر رنگ جمانے لگے۔ بشارت شکرے کا شاگرد بن گیا۔ شکرا ہر روز اسے جیب تراشی کے نت نئے گر سکھانے لگا اور بشارت بعض اوقات قیدی لڑکوں کی جیبوں پر ہاتھ صاف کر کے اپنے فن کا مظاہرہ بھی کرتا، جس میں وہ اکثر کامیاب رہتا۔ اگر کبھی وہ اپنے اناڑی پن کی وجہ سے پکڑا جاتا تو وہ اپنا جرم تسلیم کرنے کے بجائے الٹا اسی پر پلٹ پڑتا۔
اس روز जेल के अमले को तनख्वाहें मिली थी। शिक्रे ने दूर खड़े हुए एक वार्डन की तरफ इशारा करते हुए कहा, ले भाई जिगड़, आज वार्डन पर हाथ साफ कर दे। शिक्रे की बात सुनकर बशारत लरज उठा। उसने शिक्रे को घूर कर देखा। वो क्यों मुझे मरवाने की सोच रहे हो? अगर उसे पता चल गया ना तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो तू फिक्र ना कर मेरे यार, आखिर हमने भी तो तेरे ते मेहनत की है, और फिर ये तुम्हारा इम्तिहान भी है। अगर आज तुम कामयाब होगा ना तो मैं समझूंगा कि तुम इस फन में ताक हो चुके हो। लेकिन वेकिन कुछ नहीं यार, 1 घंटे के अंदर अंदर उसका बटवा तुम्हारी जेब में होना चाहिए। बशारत खामोशी से दूर खड़े हुए वार्डन की तरफ देखने लगा। ये कैदियों के आराम का वक्फा था। तमाम लड़के इधर उधर भाग दौड़ रहे थे। बशारत कुछ देर तक दूर ही से जायजा लेता रहा, फिर छोटे छोटे कदम उठाता हुआ वार्डन की तरफ बढ़ने लगा। चंद कदम चलने के बाद उसने देखा कि मुखालिफ सिंध से 5-6 लड़के दौड़े चले आ रहे हैं। उनका रुख वार्डन की तरफ था। बशारत ने इस मौके को गनीमत समझा और लड़के जैसे ही वार्डन से कुछ फासले पर पहुंचे, वो भी तेज़ रफ्तारी से अपनी जगह से भाग खड़ा हुआ। वो लड़के जैसे ही वार्डन के करीब पहुंचे, बशारत ने तेज़ी से रास्ता काटा और मुखालिफ सिंध से आने वाले 2-3 लड़कों को साथ लेता हुआ वार्डन से टकरा गया, जो लापरवाही से खड़ा सिगरेट के कश लगा रहा था। इस तसादुम से वार्डन और लड़के सभी ज़मीन पर गिर गए। ज़मीन पर गिरते वक्त बशारत वार्डन के ऊपर था, लेकिन दूसरे लम्हे वो उनसे 3-4 कदम के फासले पर खड़ा अपने कपड़े झाड़ रहा था। वार्डन ने अपने ऊपर गिरे हुए एक और लड़के को पकड़कर उठाया और बेतहाशा पीटना शुरू कर दिया। साथ ही वो अपनी मखसूस जुबान में उनको मुगल्लिज़ात से भी नवाज रहा था। बशारत उस लड़के को पिटता देखकर खामोशी से वहाँ से खिसक लिया, और जब शिकरे को एक तरफ ले जाकर उसने वार्डन का बटवा उसके हाथ पर रखा तो शिकरे की आंखें हैरत से फैलती चली गईं। उसने जल्दी से बटवा खोल कर देखा और नोट निकाल कर गिनने लगा। शिकरे ने नोट पजामे के नेफे में अड़स लिए और खाली बटवा वहाँ से दूर जाकर फेंक दिया। वाह मेरे शेर, ओ जिंदाड़ा है तू, बड़ा ज़बरदस्त काम दिखाया तूने भाई। शिकरे ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, ये तेरी तरबियत है शिकरे, वरना मेरे अंदर कभी इतनी जरूरत पैदा हो सकती थी भला? उसे तुमने सख्त तो नहीं पड़ने दिया? अभी तो उसे अपनी जेब से बटवा उड़ाए जाने का पता ही नहीं चला होगा, लेकिन जब पता चलेगा ना तो वो सलीम से अपना बटवा वसूल करने की कोशिश करेगा। बशारत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और फिर दूसरे लम्हे किसी फौरी ख्याल के तहत उसके लबों की मुस्कुराहट गायब हो गई। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि मेरे जुर्म की सज़ा किसी और को मिलेगी, जबकि वो उस जुर्म के मुतालिक कुछ जानता भी नहीं और बेकसूर है। और तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? क्या तुम किसी और के जुर्म की सज़ा नहीं भुगत रहे? क्या ये सब सारा कुछ तुम्हारे अपने जुर्म का नतीजा है? नहीं यार, मेरा दिल नहीं मानता। और दिल सिल की गल्ला छोड़, बस तू दम पकड़ ले। शिकरा बशारत के कंधे पर हाथ मारकर बोला, नहीं नहीं यार, मैं तुम्हारे रास्ते पर कभी नहीं आऊँगा, कभी नहीं। बशारत तेज़ी से वहाँ से चला गया। शिकरा मायनेखेज़ निगाहों से उसे जाते देखता रहा। उसके होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट आ गई थी। और फिर ठीक 1 घंटे बाद जेल में ज़बरदस्त हंगामा हो गया। एक तरफ से शोरगुल की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। उनमें 2-3 लड़कों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें भी शामिल थीं। ये आवाज़ें सुनकर बशारत ने शिकरे की तरफ देखा। शिकरे के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। उसने बशारत की आंखों में आंखें डालकर देखा और बाएं हाथ का गोशा मखसूस अंदाज में दबा दिया। होठों पर फैली हुई मुस्कुराहट कुछ और भी गहरी हो गई। चीखों की आवाज़ें कुछ और बुलंद हो गई थीं। बशारत शेड से निकलकर एक तरफ दौड़ता चला गया। जेल के कंपाउंड में एक तरफ कैदी लड़कों का जमघट्टा लगा था। उनके वस्त में 2 संतरियों ने सलीम और एक और लड़के को पकड़ रखा था। वो उन्हें बेतहाशा पीट रहे थे। सलीम के जिस्म पर पड़ने वाली बैत की हर ज़रब उसे चीखने पर मजबूर कर देती। डिप्टी जेलर भी एक तरफ खड़ा था। सलीम को पीटने वाला वही वार्डन था जिसका बटवा गायब हुआ था। बशारत चंद लम्हे वहाँ रुका। ये मंजर देखकर उसका ज़मीर का चौके लगा रहा था। वो भीड़ से निकला और दौड़ता हुआ शिकरे के पास पहुंचा। वो बटवा वापस दे दो शिकरे। कुछ जज्बात और कुछ दौड़ने की वजह से उसका सांस फूला हुआ था। क्या? कौन सा बटवा मेरे यार? वो तो मैंने उसी वक्त फेंक दिया था। तो फिर वो रकम दे दो जो तुमने बटवे से निकाल कर अपने पजामे के नेफे में अड़सी थी। तो ये बात है, मगर तुम्हें आधी रकम मिल सकती है। आधी नहीं, मैं पूरी रकम मांग रहा हूँ। पूरी रकम नहीं यार, आधा हिस्सा चाहो तो बेशक रख लो। बशारत खामोश खड़ा शिकरे को घूरने लगा। सलीम की चीखें बदस्तूर उसके कानों से टकरा रही थीं। उसके दिमाग पर हथौड़े से बरस रहे थे। शिकरे का रवैया देखकर उसका दिमाग बेकाबू हो जा रहा था। उसका जी चाहा कि शिकरे का गला घोंटते, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से अपने आप पर काबू पाते हुए बोला, मुझे अपना हिस्सा नहीं लेना शिकरे, पूरी रकम दे दो, मैं वार्डन को वापस कर दूंगा। क्या? ये नहीं हो सकता बशारत, हाथ आया हुआ माल वापस नहीं किया जाता।
لیکن یہ کمینگی ہے، ذلالت ہے، ظلم ہے۔ میرے جرم کی سزا کسی اور کو مل رہی ہے۔ تم چیخیں سن رہے ہو سلیم کی؟ رقم واپس دے دو، میں اسے بچانا چاہتا ہوں۔ اور رقم واپس نہیں ہو سکتی، جانتے ہو اگر تم نے رقم واپس کر دی نا تو سلیم کی جان تو بچ جائے گی، لیکن تم نہیں بچ سکو گے۔ میں اپنے کیے کی سزا بھگتنے کو تیار ہوں، لیکن یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی ناکردہ گناہ میں مارا جائے۔ تم رقم واپس کر دو ورنہ۔ او ورنہ کیا؟ شکرے نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ورنہ میں بھی شور مچا دوں گا کہ بٹوا سلیم نے نہیں تم نے نکالا تھا اور رقم بھی تمہارے پاس موجود ہے۔ تو یہ بات ہے؟ شکرے نے اسے گھورا۔ ہاں، اور تم جانتے ہو کہ اس طرح تم سراسر گھاٹے میں ہی رہو گے۔ بشارت نے جواب دیا۔ بات معقول تھی۔ شکرا اس دھمکی سے گھبرا سا گیا۔ وہ چند لمحے بشارت کو گھورتا رہا، پھر پجامے کے نیفے میں اڑسے ہوئے نوٹ نکال کر خاموشی سے بشارت کی طرف بڑھا دیے۔ بشارت نے نوٹ لیے اور دوڑتا ہوا شیڈ سے باہر نکل گیا۔ شکرا بھی اس کے پیچھے ہی پیچھے چلا آیا۔ ٹھہرو، ٹھہرو سے مت مارو، بٹوا ان میں سے کسی نے نہیں نکالا۔ بشارت لڑکوں کو دھکیلتا ہوا ان کے قریب پہنچ گیا۔ وہ کیا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے تو؟ وارڈن نے غصالی نظروں سے بشارت کو گھورا۔ بٹوا میں نے نکالا تھا، یہ دونوں بے قصور ہیں، انہیں چھوڑ دو۔ بشارت نے مٹھی میں پکڑے ہوئے نوٹ وارڈن کی طرف بڑھا دیے جس کا بٹوا تھا۔ اس نے جھپٹنے والے انداز میں نوٹ پکڑ کر گنے۔ رقم پوری تھی۔ بٹوا کہاں ہے؟ بٹوا میں نے گٹر میں پھینک دیا تھا۔ سلیم اور دوسرے لڑکے کو چھوڑ دیا گیا۔ دونوں وارڈن اب بشارت کی طرف متوجہ ہو گئے۔ چاروں طرف کھڑے ہوئے قیدی بھی بشارت کے گرد جمع ہونے لگے۔ پھر اچانک ہی وارڈن کا گھونسا بشارت کے جبڑے پر لگا اور وہ دیورا کر گرا۔ پھر تو تھپڑ، مکے اور ٹھڈے بشارت کے جسم پر پڑنے لگے، مگر اس کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اس نے اپنے لبوں کو سختی سے بھینچ لیا تھا۔ جب دونوں وارڈن اچھی طرح اپنے دل کی بھڑاس نکال چکے تو ایک طرف کھڑے ہو کر ہانپنے لگے۔ ہیڈ وارڈن آگے بڑھا اور بشارت کے جسم پر زوردار ٹھوکر رسید کرتے ہوئے چیخا، اسے لے جا کر 17 نمبر کی کوٹھی میں بند کر دو اور پرسوں صبح تک اسے کھانے کو کچھ نہ دیا جائے۔ ایک سنتری نے بشارت کو بازو سے پکڑا اور گھسیٹتا ہوا ایک طرف لے جانے لگا۔ 17 نمبر ایک نہایت تنگ و تاریک کوٹری تھی۔ کوٹری کے بجائے اسے غار کہنا ہی مناسب ہوگا، کیونکہ جگہ اتنی تنگ تھی کہ اس میں ایک شخص اکڑو تو بیٹھ سکتا تھا، لیکن پیر نہیں پھیلائے جا سکتے تھے۔ سنتری نے اسے کوٹری میں دھکیل کر دروازہ بند کر کے باہر سے تالا ڈال دیا۔ کوٹری میں گھور تاریکی تھی۔ کوئی روشن دان اور سوراخ ایسا نہیں تھا جہاں سے روشنی کی کرن بھی اندر داخل ہو سکتی۔ بشارت نے ہاتھوں سے دیوار کو ٹٹول کر آگے بڑھنا چاہا، لیکن وہیں گھوم کر رہ گیا۔ کوٹری اتنی تنگ تھی کہ وہ دونوں ہاتھ پوری طرح پھیلائے بغیر آمنے سامنے کی دیواروں کو چھو سکتا تھا۔ اس نے ایک سرد آہ بھری اور دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، لیکن جو ہی پیر پھیلانے کی کوشش کی، ایک مرتبہ پھر اس کے منہ سے آہ نکل گئی۔ اتنی جگہ نہیں تھی کہ وہ پیر پھیلا سکتا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا رہا اور جب اس طرح بیٹھے بیٹھے تھک گیا تو دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ 1 گھنٹہ اور گزر گیا۔ یوں کھڑے کھڑے بھی اس کی ٹانگیں دکھنے لگیں۔ وہ پھر بیٹھ گیا، لیکن کچھ ہی دیر بعد اسے پھر اٹھ جانا پڑا۔ 5-6 گھنٹے گزر گئے۔ وہ کبھی اٹھ کر کھڑا ہوتا اور جب کھڑے کھڑے ٹانگیں اکڑ جاتی تو بیٹھ جاتا۔ تھکن سے اس کی بری حالت ہو رہی تھی۔ بدن کا ایک ایک حصہ پھوڑے کی مانند دکھ رہا تھا اور لمحہ بلمحہ یہ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ بورسٹل جیل میں اس جیسے نوعمر قیدی کو ایسی سزا ظلم و بربریت کی انتہا تھی۔ اسے یہ سزا سچ بولنے پر ملی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ مطمئن تھا۔ اس کا دل پرسکون تھا۔ ہر لحظہ بڑھتی ہوئی تکلیف اسے مارے ڈال رہی تھی اور اب تو گھٹن کا احساس بھی ہونے لگا تھا۔ اس کا جسم پسینے میں تر ہونے لگا۔ وہ ایک بار پھر گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گیا۔ قوت مدافعت کمزور پڑنے لگی۔ حد سے زیادہ بڑھی ہوئی تکلیف سے اس کے ہونٹوں سے ہلکی ہلکی کراہیں خارج ہونے لگیں اور یہ کراہیں بتدریج گھٹی گھٹی سسکیوں میں بدلتی چلی گئیں۔ 10 گھنٹے گزر گئے۔ اذیت حد سے بڑھ گئی۔ اس کی قوت برداشت جواب دے گئی۔ وہ اٹھ کر زور زور سے دروازہ پیٹنے لگا، ساتھ ہی ساتھ وہ چلا بھی رہا تھا۔ آدھے گھنٹے تک وہ مسلسل دروازہ پیٹتا اور چیختا چلاتا رہا۔ آخر کار دروازے کے باہر بھاری قدموں کی آواز سنائی دی جو دروازے کے قریب آ کر رک گئی۔ بشارت بدستور دروازہ پیٹے اور چیختا چلا جا رہا تھا۔ تالے میں چابی گھمانے کی آواز آئی تو اس کے ہاتھ رک گئے اور وہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ باہر سے کسی نے زوردار جھٹکے سے دروازہ کھولا۔ بشارت دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ باہر کی طرف گرا۔ اس اذیت نے اسے بری طرح نڈھال کر دیا تھا۔ اس میں اتنی سکت نہیں رہی تھی کہ اپنے آپ کو سنبھال سکتا۔ باہر کی تازہ ہوا میں وہ زمین پر پڑے پڑے لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ اس کی آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھیں۔ اس نے ایک مرتبہ آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا۔ ہر سو گہری تاریکی تھی۔ اس نے اٹھنا چاہا لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ اعضاء ڈھیلے پڑ گئے۔ جسم میں جیسے جان نہ رہی۔ وہ ادموا سا ہوا جا رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے
سیاہی کی دبیز چادر پھیلتی چلی گئی۔ اس نے ایک بار پھر اٹھنے کی کوشش کی مگر اس کا سر ایک جھٹکے سے سامنے کھڑے ہوئے وارڈن کے قدموں پر ڈھلک گیا۔ بشارت بے ہوش ہو گیا تھا۔ بشارت کے قریب کھڑے ہوئے وارڈن نے اپنے ساتھی کی مدد سے بے ہوش بشارت کو اٹھایا۔ وہ اسے ڈنڈا ڈولی کرتے ہوئے لے گئے اور اس کی کوٹری میں ڈال کر چلے گئے۔